ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے پاس ایک نہایت ہی خوبصورت اور قیمتی گھوڑا تھا؟ میدان کربلا میں تو آپ اور آپ کے وفاداروں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، لیکن اس کے بعد اس قیمتی گھوڑے کے ساتھ کیا ہوا اور اس گھوڑے کا اصل مالک کون تھا؟ ان سب سوالات کے جوابات آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم دیں گے، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، گھوڑے کا شمار وفادار جانوروں میں سے ہوتا ہے، جس کا ذکر قرآن و حدیث دونوں میں بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، جس سے اس مقدس جانور کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے عظیم شخصیت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استعمال میں تقریباً 26 اعلیٰ قسم کے گھوڑے رکھے تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نام دیے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق یہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے چند عرصہ پہلے ایک حارث نامی شخص سے خریدا تھا۔ اس وقت ذوالجناح ایک ننھا سا بچہ تھا، اور عربوں کے رواج کے عین مطابق اس وقت اس کا نام متجیز رکھا گیا تھا، کیونکہ حضرت امام حسین اس وقت خود بچے تھے، اس لیے انہیں یہ ذوالجناح بڑا پسند آتا تھا۔ حضرت امام حسین کو اس گھوڑے کے ساتھ بے حد لگاؤ تھا، یہی وجہ کہ آپ کم عمری میں ہی ذوالجناح پر سواری کیا کرتے تھے۔ ذوالجناح شروع ہی سے حضرت امام حسین کی سواری بنا رہا۔ اس کے بعد جب تقریباً 680 کو کربلا کا واقعہ پیش آیا، تو جہاں حضرت امام حسین کے جانثاروں نے حق کی خاطر اپنے سر کٹوا دیے، تو دوسری طرف ذوالجناح بھی ثابت قدم رہا اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، یہاں تک کہ ذوالجناح نے کئی جنگی تیر کھائے۔ میدان کربلا میں ذوالجناح زخمیوں اور لاشوں کو لے کر آتا۔ میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین کو بھی شہید کیا گیا، تو آپ کی شہادت کے بعد ذوالجناح نے دشمن کے تقریباً 30 افراد کو ہلاک کیا۔ بظاہر تو وہ ایک جانور تھا، لیکن میدان کربلا میں اس کے کاموں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا گویا وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ذوالجناح حضرت امام حسین کی تلوار، جسے ذوالفقار بھی کہا جاتا ہے، وہ لے کر خیمے کی طرف بڑھا اور تلوار کے ذریعے حضرت زینب علیہ السلام کو حضرت امام حسین کی شہادت کی اطلاع دی۔ اس کے بعد جب حضرت زینب آگے بڑھی تو انہوں نے اپنے پیارے بھائی کے سر تن سے جدا ہونے کا پورا منظر دیکھا۔ ناظرین، کربلا کے میدان میں تقریباً ہر طرف جنگ کا منظر تھا، جس کی وجہ سے ذوالجناح بھی کافی زخمی ہوا۔ حضرت امام حسین کی شہادت تک ذوالجناح نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس نے حضرت امام حسین کا ساتھ دیتے ہوئے کئی تیر اپنے جسم پر کھائے۔ ناظرین، وہ کیا دردناک منظر تھا کہ کربلا کے میدان میں اہل بیت کے جسم مبارک خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے۔ اس دوران ذوالجناح تمام شہیدوں کی لاشوں کے گرد چکر لگا کر حضرت امام حسین کے جسم مبارک کے قریب آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین کے خون سے لال کرنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین کے جسم مبارک کو خون میں لت پت دیکھ کر ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور پھر ذوالجناح نے اس قدر زور سے زمین پر پاؤں پٹکا جس سے سخت قسم کی آواز گونجی۔ ناظرین، یزیدی فوج یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ بعض روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس دوران عمر سعد مالون کی نظر ذوالجناح پر پڑی، تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ بدبخت بھی جانتا ہے کہ یہ گھوڑا ذوالجناح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین گھوڑوں میں سے ایک ہے۔ عمر سعد مالون کے ساتھی جب ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، جب وہ اس کے قریب آئے تو اس نے اپنی ٹانگیں مار کر ان کو دفع کیا۔ اس کی زوردار لاتیں لگنے سے کئی یزید مارے گئے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی طرف بڑھے تو ذوالجناح نے انہیں ٹکر مار کر زمین پر گرا دیا۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی ذوالجناح ان کے قابو میں نہ آیا۔ یہ سب دیکھ کر عمر سعد مالون چلایا کہ اس کو چھوڑ دو، تو اس کے ساتھی پیچھے ہٹنے لگے اور دور سے ذوالجناح کے حرکات کو دیکھنے لگے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ذوالجناح پھر سے حضرت امام حسین کے پاس آیا اور اپنی پیشانی کو آپ علیہ السلام کے خون سے رنگ کر ایسے رویا کہ جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہو۔ ناظرین، وہ اس قدر خوابناک منظر تھا کہ جن کو صرف باتوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ جب جنت کے شہزادے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں انتہائی بے دردی سے شہید کیے گئے، وہ دن قیامت سے کم نہ تھا۔ تقریباً ہر طرف خون کی سرخی پھیلی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی پتھر بھی اٹھایا جاتا تو اس سے تازہ خون ٹپکنے لگتا، یہاں تک کہ 3 دن آسمان بالکل سرخ رہا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے خون کی بارش برسنے لگی ہو۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ذوالجناح کہاں گیا، اس کے بارے میں مختلف قسم کی روایات پائی جاتی ہیں۔ بعض کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ذوالجناح نماز فجر سے میدان کربلا سے لاشوں پر لاشیں لاد کر آ رہا تھا۔ حضرت امام حسین کو اپنے اس وفادار سواری کی واہ پر ناز تھا۔ ان کو پورا احساس تھا کہ یہ عظیم وفادار اب تھک چکا ہے، اور آخری رخصت کے لیے جب حضرت امام خیمے میں آئے اور سب کو سلام کہہ کر جب میدان میں آئے، اس کے بعد حضرت امام حسین نے ذوالجناح کو ایڑی لگائی تو ذوالجناح آگے نہیں بڑھا۔ حضرت امام حسین نے ذوالجناح سے کہا کہ یہ تمہاری آخری زحمت ہے، اس کے بعد میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔
اور اسی کے ساتھ ہی حضرت امام حسین اور ذوالجناح کی زندگی کا یہ ایک آخری سفر تھا۔ ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب حضرت امام حسین شہید ہوئے تو ذوالجناح نے خیموں کے سامنے آ کر اس قدر زور سے اپنے سر کو زمین پر دے مارا کہ اس کے ساتھ اس کی جان چلی گئی۔ بعض کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ذوالجناح نے خود کو دریائے فرات میں غرق کر دیا، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ذوالجناح کی وفات حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ہی ہوئی۔ ناظرین، ذوالجناح نے اپنی وفاداری کے اس قدر نقوش چھوڑے جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر سال اہل تشیع حضرات حضرت امام حسین کی شہادت کی یاد میں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشور بناتے ہیں اور اہل بیت کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں اور ذوالجناح نکالتے ہیں۔ ناظرین، یہ ذوالجناح ایک سجا ہوا خوبصورت گھوڑا ہوتا ہے جس کے جسم پر جگہ جگہ تیر باندھ دیے جاتے ہیں اور اسے ہر سال حضرت امام حسین کی سواری کرا دے کر نہایت ہی خوبصورت انداز سے سجایا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔